ہم نے کامنٹس آپ کے حوالے سے ہی چلائے تو آپ ان پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. عظیم افضل چاند میرا دوست ہے، کہرا بھائی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا ایک بہت اچھا تعلق رہا ہے. سیاسی اختلافات، رائے کا مختلف ہونا، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے، اس نظام کا حصہ ہے. اور اسی لیے میں نے بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو میری گڈ وشز ہیں ان کے لیے، بلاول صاحب کے لیے گڈ وشز ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے سیاسی سفر میں کامیاب کرے. جہاں تک میرا تعلق ہے، جو کچھ ہوا سو ہوا، پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے. مزید اس پہ میں نہیں سمجھتا. آپ نے ابھی انٹرو میں اور جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تو بہت زیادہ اس ملک کے اندر ایشوز ایسے ہیں کہ جو توجہ طلب ہیں. میرا قصہ جو ایک تھا چھوڑنے کا، وہ قصہ پاری نہ ہو چکا. لیکن کیونکہ آپ نے آن پرنسپل یہ ڈیسیجن لیا تھا، اور جس وجہ سے لیا تھا آپ کو بہتر پتا ہوگا، لیکن اگر یہ لگ رہا تھا کہ پالیسی سے ہٹ رہی ہے اپنی پیپلز پارٹی یا کچھ اور لوگوں کا کی انوالومنٹ ہے، تو یہ تو آج ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے ہی نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر انوالومنٹ ہوگی تو آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک خوفزدہ ماحول کریٹ ہوگا، ڈفرینس آف اوپینین کی گنجائش ختم ہو جائے گی. اور پولیٹیکل پارٹیز کو اینڈ آف دا ڈے اپنی جو انٹرنل ڈیموکریسی ہے، پارٹی کے اندر مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ہر سیاسی بات کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوری کلچر ہے اس میں پھر ایسی پولیٹیکل پارٹیز پر جن کے اندر جمہوریت نہ ہو، ان کے اوپر پھر ایک بہت کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اور وہ کرٹیسزم بہت حد تک جسٹیفائڈ بھی ہے. جس طرح آپ اس ملک کے نوجوان دیکھ لیں، 64% آف پاکستان از انڈر 30. اب نوجوان جو ہے وہ اپنی ایک مخصوص کسی بھی ایشو کے اوپر اپنی ایک مخصوص رائے رکھتے ہیں. ان کو ایک اوپننگ چاہیے، ایک آؤٹ لیٹ چاہیے، اور شاید وہ پولیٹیکل پروسیس سے دور ہی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یار کہ ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا بننے کا کیا فائدہ ہے حصہ کہ جس کے اندر بولنے کی گنجائش نہیں، اپنے ویوز دینے کی گنجائش نہیں. تو سیاسی جماعتوں کو ان کے اوپر اس چیز کے اوپر اسپیسیفکلی غور تو کرنا چاہیے. ابھی تو پیپلز پارٹی کا جو ہم ریوائول دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سندھ کی لوکل باڈی فیز 2 میں زبردست پرفارمنس دی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں ریوائول پیپلز پارٹی کا؟ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے. I wish them well. پنجاب میں مشکل نظر آتا ہے، لیکن اف کورس اگر وہ محنت کریں، اگر اپنا بیانیہ عوام کی خواہشات کے مطابق رکھیں، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں ان میں نئے چہرے سامنے لے کر آئیں، ایک نئی گفتگو کا آغاز کریں، تو ضرور کیوں نہیں ہو سکتا. جو اس وقت ایسپریشنز ہیں لوگوں کی، جس حال میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پرو پیپل پالیٹکس تو پاکستان میں ہو ہی نہیں رہی. اس وقت مہنگائی کی آپ حالت دیکھیں، عام آدمی کا جو زندگی ہے وہ کس حد تک تباہ ہو چکی ہے. آپ IMF شرائط کو دیکھیں، آپ اپنے ٹریڈرز کو دیکھیں، آپ اپنے کسانوں کو دیکھیں، سیلریڈ لوگوں کو دیکھیں، مزدوروں کو دیکھیں، تو کسی جگہ آپ کو لوگ مطمئن نظر نہیں آ رہے. اور یہ بڑا ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ود دا رائٹ ورڈز اینڈ دا رائٹ میسج اینڈ ود دا رائٹ انٹینشنز اگر اتر جائے میدان میں تو اس کو پذیرائی ملتی ہے. رائٹ. صداقت علی عباسی صاحب، ایک تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ اتنی زبردست بری پرفارمنس آپ نے دی ہے سندھ میں لوکل باڈی پارٹ 2 میں، خاص طور پہ کراچی حیدرآباد میں جہاں سمجھا جاتا تھا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں. اس کی مبارکباد میں کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو دے رہی ہوں. لیکن اگین ایک اور مبارکباد، اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں آپ لوگ. میری صاحب بہت شکریہ. سوال کے 2 حصے ہیں، دونوں مختلف ہیں، اس لیے الگ الگ جواب دوں گا. دونوں مبارکباد. ایک تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ لوکل باڈی الیکشن گلی محلے کا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا ہوتا ہے، اور اس سے آپ نیشنل لیول کی جو پاپولیرٹی ہے وہ جج نہیں کر سکتے. بیکاز ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ہمارا انہی حلقوں میں الیکشن ہوا ہے جہاں سے ہمارے محمود مولوی صاحب جیتے، اور بڑی لیڈ سے. پیپلز پارٹی بھی تھی، یہ 13 جماعتیں کٹھی تھیں، اور 3 MQM بھی تھی، تو ہم جیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ لوکل وہاں پہ لوکل اپنی محلوں کی اور برادریوں کی، اور آپ کی تنظیم سازی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. ایک تو یہ بات، ایک نمبر 2 چلے میں آپ کی بات جلدی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہماری تنظیم کی جو کمیاں ہیں وہ ہمیں اندازہ ہے، اور سندھ میں زیادہ ہیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے آج ہماری میٹنگ تھی، اس میں بھی لیڈر صاحب چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ جی واقعی ہماری تنظیمی بڑی کمزوری ہے.
اور تیسری بات یہ ہے, یہ تو نے 2013 میں بھی کہا تھا, تیسری بات 2018 بھی سنیں, تیسرا فیکٹر, پیپلز پارٹی آپ کو یاد ہے, ایک تو یہ ان کی گورنمنٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ جو دھاندلی کے آپ کے سوشل میڈیا پہ بھرمار ہوئی ہوئی ہے, وہ الیکشن مینج بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز دونوں, جو آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ تھی, ای وی ایم تھا, اس کے بہت مخالف تھے. کیوں؟ کوئی اسی طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن بہت بری طرح رگ ہوا, جو جماعت اسلامی بھی کہتی ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, اور دونوں بڑی جماعتیں ہیں, اور پیپلز پارٹی نے رگ کیا. رگ کرنا ایک بات ہے, اس کے علاوہ بھی جو ان کا انتظامی, جو ان کا پولیس ایڈمنسٹریشن اور وہ ان کا اثر ہے وہ ہے. ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کی کہیں بھی کوئی ایکسیپٹنس کسی جگہ پہ آؤٹ آف دیٹ دیئر اون گورنمنٹ کہیں بھی ہے, اور مجھے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن قومی سطح پہ الیکشن ہو. کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ابھی ریزلٹس میں تو نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, کتنے سیٹس کے اوپر کل ہم نے دکھایا تھا ان اپوزڈ ان کے کینڈیڈیٹس جیت چکے تھے, آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا سر ان کے. میں آپ کو ابھی جو کراچی میں الیکشن ہوا, بائی الیکشن نیشنل اسمبلی کا, وہاں محمود مولوی صاحب ایک ان نون آدمی تھے, وہ جیت کے بڑی لیڈ سے جیتے. خان صاحب کو کھڑا کرا دیتے. نہیں خان صاحب, میں دوبارہ سے لیٹ می کم بیک ٹو مائی اون اولڈ پوائنٹ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ گلی محلے کا الیکشن ہے, which is more important in my opinion. لوگوں کو صوبائی حکومت سے فنڈ ملتے ہیں, پینے کا پانی ملتا ہے, سڑکیں ملتی ہیں, ان کو فنڈ ملتے ہیں. یہ ہے ہماری کمزوری بھی ہے تنظیمی, اور پیپلز پارٹی کی بڑی میسو ریگنگ بھی ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہمیشہ سے جانبدار رہا ہے. لیکن نمبر 2 تو جماعت اسلامیہ ہے, آپ تو نمبر 2 بھی نہیں آئے. نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی چیٹنگ کر کے جیتے ہیں. نہیں, میں نے آپ کو تینوں پوائنٹ مانے. ٹھیک, ریگنگ, میسو ریگنگ, ہماری کمزوری, اور لوکل ڈائنامکس. لوکل ڈائنامکس ہے نیشنل لیول پہ, تو اگر عمران خان صاحب نے یا باقی محمود مولوی نے, وہ تمام اسمبلی سیریس کویسچن ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی ہے, میں تو مان رہی ہوں کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, بہت آپ کو نظر بھی آئی, الیکشن میں نظر آ گئی, بائی الیکشن میں نظر آ گئی, جس دن خان صاحب کو نکالا گیا لوگ سڑکوں پہ نظر آ گئے, لیکن وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکے. تو اس فیلئر کو تو ماننے کہ ہمارا فیلئر ہے, تنظیمی کمزوری. لیکن آج سے 4-5 مہینے پہلے میسو ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو, تو پاپولیرٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا سوال آپ اپنا مجھ سے بھی مجھے آنے دیں کہ ہم اسمبلیوں میں بالکل کوئی حکومت کا حصہ بننے یا اپوزیشن کرنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل کچھ میٹرز ایسے ہیں کہ ایک ڈمی قسم کی اپوزیشن ہے. ویسے تو حکومت بھی ڈمی ہے, کچھ ان سے ہوا نہیں ہے, سوائے اپنے کیسز معاف کرانے کے, سوائے ای وی ایم ختم کرنے کے, سوائے اوورسیز کا ووٹ ختم کرنے کے, اور نیب کا قانون ختم کرنے کے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. معیشت کے سارے اشاریے پچھلے 8-9 مہینوں میں انہوں نے واپس آ رہے ہیں اسمبلی. ہم واپس کس لیے آ رہے ہیں سنیں نا, اب اگلا الیکشن کروانا ہے. اس الیکشن کے لیے ظاہر ہے کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے, اور اس کے لیے اگر ضرورت محسوس کی گئی تو اس میں ہم آ کے جو قانون سازی کرنی ہے, یا جو چونکہ ادروائز راجہ ریاض صاحب کو لگا کے اور شہباز شریف صاحب نے اگر مل کے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ لگانی ہے, تو پھر تو سطحی خیرن ہے. اس کے لیے ٹیکنیکلی کانسٹیٹیوشنل جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے اگر ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ہم آئیں گے, ادروائز کسی طرح سے گورنمنٹ کا یا اپوزیشن کا حصہ بننے نہیں آ رہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب, آپ کو کیسا ڈیسیجن یہ لگ رہا ہے؟ خاص طور پہ آپ نے تو کرٹیسائز بھی کیا جو کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا, اگر لوگوں کو خریدا گیا, اگر دوبارہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس میں ناکام کرائیں گے, تو یہ کیسا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ فریہ یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے یہ اتنے عرصے سے آن گوئنگ ہے کہ اب اس کی کاسٹ ایک عام آدمی پے کر رہا ہے. پنجاب پچھلے 9 مہینے سے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے, کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے, اور آٹے کا بحران بھی یہیں سے شروع ہوا. تو ہم سیاستدانوں کے اوپر جو سب سے پہلے پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس پولیٹیکل کرائسس سے ملک کو نکالیں. اب ملک کو اگر ہم نہیں نکال پا رہے تو اکانومی ہماری ایسی جگہ پر کھڑی ہے کہ جہاں پر اگر ہم آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے نہیں آتے تو پھر شاید ہمارا چلنا مشکل ہو اور ہمیں بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے اس ملک کے عوام کے اوپر آئے گا. تو سیاستدانوں کو سب سے پہلے یہ المیہ ہے یہ کہ پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے, ہمارا معاشرہ اتنا پولرائز ہو چکا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کر پا رہے. جہاں تک قومی اسمبلی میں یہ ریسنٹ موو کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی, تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میرے خیال میں بہت جلد
وزیر اعظم شہباز صاحب کو ان کی حکومت کو اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا. اور یہ جو پی ٹی آئی کا جس کو ہم یو ٹرن سمجھ رہے ہیں، یہ جو حکمت عملی ہے یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. میں آج کسی ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ تمام پی ٹی آئی، اب آئی ڈونٹ نو کہ بات کتنی سچ ہے، صداقت عباسی صاحب اس کو کنفرم کر سکتے ہیں، کہ سارے ایم این ایز وہاں پر نہیں جائیں گے، ایک مطلوبہ نمبر میں ایم این ایز وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر کارروائی کا حصہ بنیں گے. وہ بھی وزیر اعظم کے خلاف اعتماد سے جڑا ہے تاکہ پارلیمانی پارٹی جو اس وقت بیٹھی ہے اپوزیشن کے بینچز پہ ان کو آؤٹ نمبر کریں. تو مجھے تو یہ سارا بہت جلد اگلے چند ہفتوں میں یہ ایک موو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں صدر مملکت وزیر اعظم شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے، اور پھر وہ ووٹ لے پاتے ہیں نہیں لے پاتے، اونلی ٹائم مل جائے.